عبادت و ریاضت، عبادت تو آپ سمجھتے ہیں، ریاضت کا معنی ہوتا ہے مشقت، تنگی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کئی صوفی لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا، فلاں بزرگ گرمی آئے سردی آئے وہ پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے، فلاں بزرگ ہیں انہوں نے بس اتنا سا ٹکڑا اس سے اپنا سطر ڈھانکا ہوا ہے، باقی پورا بدن لباس سے خالی ہے۔ دیکھیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہیں، نہ ان کو گرمی نہ ان کو سردی۔ اسی طرح اشیاء خوردنی میں سے بعض چیزوں کو حرام کی شکل دے دینا اپنے آپ پر، میں اتنی دیر روٹی نہیں کھاؤں گا، دودھ نہیں پیوں گا، فلاں فلاں۔ یہ جو مشقتیں ہیں، مشقتیں ان کو کہتے ہیں ریاضت، کہ اسے ہر چیز میں اللہ نظر آنے لگے، یا پھر ہر چیز کو اللہ کی ذات کا جز سمجھنے لگے۔ اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود۔ یہ پھر چلا جاتا تھا، ٹھیک۔ اور دوسرا ہے وحدت الشہود۔ وحدت الوجود کے بعد جو آگے رتبہ ہے نا، وہ ہے وحدت الشہود کا۔ عبادت و ریاضت میں اتنی ترقی کرے کہ اس کے بعد انسان وہ عبادت کرنے والا اللہ کی ذات میں مدغم ہو جائے۔ ادغام میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، یہ دونوں انگلیاں الگ ہیں، اب میں نے اس کو ملا دیا یا اس میں داخل کر دیا، یہ ادغام ہے۔ اب اللہ کا وجود اور اس عبادت و ریاضت کرنے والے کا وجود ایک بن گیا، یہ ہے وحدت الشہود۔ یہ تینوں عقیدے جو ہیں فرق تھوڑا تھوڑا سا ہے ان کا، بہت زیادہ نہیں، الفاظ کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن نتیجہ جو ہے وہ ایک ہے کہ اللہ کی ذات میں شرکت، حلول کے ذریعہ ہو، شہود کے ذریعہ ہو یا وحدت الوجود کے ذریعہ ہو۔ اب ہم نے دیکھنا ہے یہ عقائد آئے کہاں سے۔ کفریہ فرقوں میں اور مذہبوں میں سب سے پہلا مذہب ہے ہندوؤں کا، جو بت پرست تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں۔ اصل ہندو تو زیادہ ہند کی وجہ سے معروف ہو گئے نا، بت پرست جو ہے وہ کافر مشرک ہوتا ہے۔ یہ ان میں بھی عقیدے پائے جاتے تھے۔ اب ہندوؤں کے 3 مذہب بڑے معروف ہیں عقیدے کے لحاظ سے۔ ہندو مت ان کا ہے عقیدہ اوتار، اوتار اللہ ہمارے ان معبودوں پر اترتا ہے، نازل ہوتا ہے۔ ایک ان کا فرقہ ہے بدھ مت، ہندوؤں کا، ان کا عقیدہ نرواں، وہ بھی ان جیسا ہی ہے۔ اور ایک ہے جین مت، ان کے ہاں بھی بت پرستی کی بنیاد وحدت الوجود ہے۔ اب ان کفار کے بعد یہ عقیدہ آیا یہودیوں میں، عیسائیوں میں،
اور انہی کی دیکھا دیکھی آیا۔ قرآن حکیم نے بیان فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بأفواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ توبہ ہے، آیت کا نمبر 30، فرمایا یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کا بیٹا، اللہ کا بیٹا، اللہ کی ذات کا جز بنایا۔ اسی طرح عیسائیوں نے کہا حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا۔ فرمایا ذالک قولہم، ان کی یہ جو بات ہے نا، ان کا قول، عزیر اللہ کا بیٹا، عیسیٰ اللہ کا بیٹا، بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ حقیقت نہیں، صرف ان کے منہ کی بات ہے، اور نکلی تو ان کے منہ سے ہے، لیکن یہ بات انہوں نے لی کہاں سے؟ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، جو ان سے پہلے کافر تھے ان سے انہوں نے یہ بات لی ہے۔ وہ بھی اللہ کا جز قرار دیتے تھے اللہ کی مخلوق کو، انہوں نے بھی اللہ کی مخلوق حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، جز قرار دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑے غصہ میں فرماتے ہیں قاتلہم اللہ، اللہ ان کو برباد کرے، اللہ ان کو مارے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آیا ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا جز قرار دیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، انہوں نے یہ بات، یہ عقیدہ کہاں سے لیا؟ جو ان سے پہلے کافر تھے ان سے یہ عقیدہ لیا۔ اب ان سے پہلے کفار جو تھے ان سے کیسے لیا؟ سورہ الانعام آیت کا نمبر پورا 100، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَقَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ فرمایا یہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رہے ہیں جنات میں سے، اور اللہ کی مخلوق میں سے، حالانکہ خالق ہوں، ان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کے شریک کیسے ہوئے؟ ان کو تو اللہ نے پیدا کیا۔ فرمایا پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بناتے ہیں، فلاں اللہ کا بیٹا، فلاں اللہ کی بیٹی، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی رد کیا، اس سے اگلی آیت میں فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ فرمایا وہ اللہ آسمانوں کو بنانے والا، زمینوں کو بنانے والا، اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ کیوں؟
وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی تو بیوی نہیں۔ اولاد جنی ہوئی چیز، اور اولاد بیوی کے بغیر نہیں ہوتی۔ جو بیوی سے جنم لے وہ ہوتی ہے اولاد، اور جو بیوی کے علاوہ چیز بنائی جائے وہ ہوتی ہے مخلوق، کیونکہ وہ بنائی گئی ہے، تخلیق ہے۔ اور جو بیوی سے یعنی عورت سے یا کوئی بھی جنس ہے مؤنث سے جنم لے گی وہ ہوگی اولاد۔ فرمایا اللہ کی تو بیوی نہیں، اس کے بیٹے کیسے بن گئے؟ اللہ کی تو بیوی نہیں، اس کی بیٹیاں کیسے بن گئی؟ اب یہ بیٹیاں بیٹے بیٹوں والا عقیدہ کفار کا تھا، ان سے لے لیا یہود نے، یہود سے لے لیا نصارہ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُظَاہِرُونَ، یہ ان کی بات نہیں، یہ تو انہوں نے دوسروں سے نقل کیا ہے، یہ عقیدہ انہوں نے وہاں سے لے لیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہود و نصارہ سے عقیدہ آ گیا مسلمانوں میں نے عرض کیا نا، اللہ کی ذات کا جز قرار دینا کسی طرح سے، بیٹی بیٹا کہہ کر، یا کہنا یہ اس کے نور سے جدا ہوا یہ کہہ کر، یا کہنا کہ فلاں اللہ کی فنا فی اللہ جس کو کہتے ہیں نا، فنا فی اللہ، یہ اللہ کی محبت میں عبادت کر کر کے فنا ہوا، اب یہ اللہ کے ذات کا حصہ بن گیا، جز بن گیا۔ یہ عقیدے سب سے پہلے مشرکین کے تھے، ان سے آئے یہود و نصارہ میں، یہود و نصارہ میں سے آئے مسلمانوں میں۔ اب مسلمانوں میں اس کی تھوڑی سی ابتدا کرنے والا عبداللہ بن سبا، جو یمن کا رہنے والا تھا، یہودی النسل تھا، یہودی عقیدے والا تھا، ظاہر میں مسلمان ہوا، باطن میں یہودی تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں یہ حجاز میں آیا، عرب میں حجاز میں یہاں پر آیا۔ اس نے بھی یہ عقیدہ کچھ لوگوں کو دیا، اور اس کو سب سے زیادہ پھیلانے والا، سب سے زیادہ پھیلانے والا، جس کو شیخ اکبر کے نام سے لوگ پکارتے ہیں، شیخ اکبر محی الدین محمد بن علی ابن العربی، جو ایک لفظ میں نے گزشتہ درس میں کہا، ایک ہے ابن عربی، ایک ہے ابن العربی، عربی پر الف لام، یہ جو نا ابن العربی، یہ بڑے عظیم محدث اور بڑے خالص عقیدے والے شخصیت تھی۔ ان کا دونوں کا آپس میں فرق ہے، تقریباً 200 یا 250 سال کا فرق ہے ان کا۔ پہلے میں ذرا حضرت الشیخ کا آپ کو تعارف کراؤں۔ دونوں ہی شخص اندلس کے تھے، لیکن اندلس ایک ملک تھا، اس کے شہر علیحدہ علیحدہ تھے۔ یہ جو ابن العربی الف لام کے ساتھ، یہ ہے محمد بن عبداللہ بن محمد المعافری، مثل کر یہ مالکی تھے، اندرسی بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ اندرس کا ایک شہر تھا اشبیلا، یہ وہاں پیدا ہوئے 468 ہجری میں، اور یہ ان کا جو معروف ہوا نا نام، وہ قاضی ابو بکر ابن العربی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ چونکہ یہ بڑے عظیم محدث تھے، قاضی بھی تھے،
بڑے عالم تھے، بڑے فقیہ تھے، اندلس میں ان کا بڑا چرچا تھا۔ اب دوسرا شخص پیدا ہوا، اس شخص کا نام میں نے عرض کیا، اس کا نام بھی محمد اور اس کے باپ کا نام علی، دادا کا نام محمد، المعروف عربی، ابن عربی۔ اب انہوں نے بھی کوشش کی ابن العربی کہلانے کی، صوفی لوگ ابھی بھی ان کو ابن العربی کہتے ہیں، لیکن محدثین نے ان کا فرق یہ رکھا ہے، اس کو ابن عربی، صوفی لوگ بڑا دھوکہ دیتے ہیں یہاں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ الف لام کے بغیر ابن عربی جو ہے نا یہ تو اجمیوں نے معروف کیا، جبکہ ایسی بات نہیں، الف لام کے ساتھ وہ جو اہل حق ابن العربی تھے وہ ہیں۔ اب یہ شخص محمد بن علی بن محمد یعنی ابن عربی، یہ بھی اندلس کے شہر مرثیہ میں پیدا ہوا 560 ہجری میں۔ یہ جو معروف ایک سخی آدمی گزرا ہے حاتم طائی، بڑا نام ہے، ہمارے اکثر لوگ جانتے ہیں، حاتم طائی کا بھائی ہے نا جو، اس کی لڑی سے یہ شخص پیدا ہوا 560 ہجری میں۔ ابھی اس کی عمر 8 برس ہوئی تو ان کے شہر پر موحدون ایک قبیلہ تھا، لشکر تھا بڑا، انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کا باپ اپنی فیملی، اپنے خاندان کو لے کر یہ یہاں سے نکلا، لشبونہ، آج کل اس کا نام پرتگال ہے، وہاں پر چلا گیا۔ اب وہاں کا جو امیر تھا، حاکم تھا، ابو یعقوب محمد یوسف، اس کے پاس کسی طریقہ سے گیا، اپنا تعارف کرایا، اس نے اپنے ہاں اسے بڑے معزز عہدے پر فائز کر دیا، یہ اس کا مقرب بن گیا، قریبی ہو گیا۔ اب یہ جو ابن عربی صوفی، اس نے سب سے پہلے ابو القاسم صوفی کی کتاب بڑی اس وقت معروف تھی تصوف پر، خلع النعلین، خلع النعلین، جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا جوتے اتار کے آؤ، اس کے نام پر اس نے تصوف پر کتاب لکھی، اس نے وہ کتاب پڑھی، پھر اور کئی صوفیوں سے تصوف اس نے پڑھا، پھر تصوف میں تصوف کا درس دینے لگا، 500 کتب اس نے لکھی ہیں تصوف میں، جو اس کی کتابیں شہرت پائیں جنہوں نے، ایک ہے تفسیر ابن عربی، جس میں اس نے قرآن پاک کی سراسر غلط تعویلیں کی ہیں، طویل فاصلہ، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، سینکڑوں کے حساب سے، جہاں پر توحید کی آیات آتی ہیں وہاں پر یہ تعویل کرتا تھا۔ اور فصوص اپنا فتوحات مکیہ، یہ بھی اس کی بڑی معروف کتاب ہے، فصوص الحکم، یہ سب تصوف کی کتابیں ہیں۔ اب یہ جو میں نے تعارف کرایا ہے نا ابن عربی، جو 560 ہجری میں پیدا ہوا، محمد بن علی، وہ جو دوسرے ابن عربی تھے وہ محمد بن عبداللہ تھے، یہ اتفاق ہی ہوا، علاقہ دونوں کا ایک تھا، مسلک بھی وہ بھی مالکی، یہ بھی مالکی، لیکن یہ تصوف میں چلے گئے، وہ اہل حق تھے۔ اب اس نے مسلمانوں میں وحدت الوجود کی بنیاد ڈالی، اس عقیدے میں مسلمانوں میں وحدت الوجود عقیدہ لانے والا یہ شخص ہے جس کا میں نے ابھی آپ کو تھوڑا سا تعارف کرایا۔ اب ہم آتے ہیں اس عقیدہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، سورہ زخرف آیت کا نمبر ہے 15۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے جز ٹھہرائے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز قرار دیا. یہاں پر ایک قرآن پاک کی آیت اور سماعت فرمائیں، وہاں پر بھی انہوں نے ایسے کہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. عیسائیوں نے کہا، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ان کا کفر واضح کیا، پہلے فتویٰ لگایا، پھر ان کی بات بیان کی. فرمایا کافر لوگوں کا یہ قول، کیا؟ ان اللہ، یقیناً اللہ کون ہے؟ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. یعنی اللہ کو یہ عقیدہ وجودی ہے، اللہ کی ذات کو مدغم کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو مدغم کر دیا اللہ میں. اور اب ہمارے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. ہمارے مسلمان کے وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ بن کر. عیسائیوں نے کیا کہا؟ یہ عیسیٰ نا، یہ وہی خدا ہے، وہ خدا یہی مسیح ابن مریم ہے. مشرکوں سے عقیدہ لیا عیسائیوں نے، یہودیوں نے، یہود سے عقیدہ لیا مسلمانوں میں صوفی لوگوں نے، جنہوں نے تصوف کی بنیاد ڈالی. اس میں منسوب تو کرتے ہیں اسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف. انشاءاللہ وہ جب وقت آئے گا میں تصوف کا تعارف کراؤں گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا حضرت ابو بکر رضی اللہ پر سراسر یہ بہتان ہے کہ تصوف کی بنیاد ڈالنے والے حضرت ابو بکر ہیں. بالکل یہ بے بنیاد بات ہے. تو جو میں عرض کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وحدت الوجود کی بات ہو رہی ہے. اب یہی بس نہیں، کہتے ہیں احد اور احمد، اس میں صرف فرق ایک میم کی مروڑی کا ہے. میم نکال دو، وہی احد آسمان پر، وہی احد زمین پر. بڑی بڑی جھوٹ گڑے ہوئے ہیں. جبریل علیہ السلام نبی رحمت علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ امامہ باندھ رہے تھے. جبریل علیہ السلام کہنے لگے مجھے سمجھ نہیں آ رہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ ہیں یا اللہ آپ ہیں؟ کیوں جبریل کیا ہوا؟ میں ابھی اللہ کے پاس سے آیا ہوں، اللہ بھی امامہ باندھ رہے تھے، یہاں جہاں پر پیج ہے یہی پیج میں وہاں دیکھ کر آیا، وہی پیج آپ باندھ رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے آپ کا اللہ کا فرق ہی نہیں. جب حوالہ پوچھ لو کہاں ہے، صم بکم عمی، یا بہت زیادہ بات کریں گے کہیں گے دیکھو جی ایک ہوتے ہیں شریعت والے، ایک ہوتے ہیں طریقت والے. شریعت والوں کی شریعت ہے کتابوں میں، اور طریقت والوں کی جو شریعت ہے یہ ہے سینہ بسینہ، یہ کتابوں سے نہیں ملتی، یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہے. سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ تاثر دیا، کیوں؟ ہم سے کوئی حوالہ نہ پوچھے، کیونکہ جب کتابوں کی بات کریں گے پھر تو لوگ ہم سے حوالہ پوچھیں گے. حدیث کی کس کتاب میں ہے؟ قرآن میں کون سی آیت ہے؟ تو ہم ان کا ذہن بنا دیتے ہیں ایک ہوتا ہے شریعت والا، ایک ہوتا ہے طریقت والا. جو شریعت والا ہے ان کے دلائل کتابوں میں ہیں، جو طریقت والا ہے ان کے دلائل سینہ بسینہ ایک بزرگ سے دوسرے کے سینہ میں منتقل ہوئے، دوسرے بزرگ سے تیسرے کے سینہ میں منتقل ہوئے، تاکہ ہم سے حوالہ پوچھے ہی نہ.
بہت بڑا جھوٹ بول دیا۔ حضرت یہ کہاں ہے؟ سینہ بسینہ، سینہ بسینہ۔ پہلے لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز قرار دے دیا۔ اب جز کے بارے میں عرض کر رہا تھا، جز کے بارے میں۔ جز کیسے قرار دیا؟ اللہ اکبر، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 73 ہے۔ فرمایا کافر لوگوں کا قول، وہاں پر بھی کافر کا، یہاں بھی، جنہوں نے یہ کہا ان اللہ یقیناً اللہ ثالث ثلاثہ، یہ تین میں سے ایک ہے۔ ایک الہ ہوا اللہ، ایک الہ ہوا مسیح، ایک الہ ہوئی ان کی والدہ مریم صدیقہ۔ یہ تھا اور یہاں پر بھی جو میں نے ابھی عرض کیا ہے، مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ آپ اللہ ہیں یا اللہ آپ ہیں۔ میں نے ان کو بھی امامہ باندھتے دیکھا، اللہ کو بھی اسی پیج پر تھے جو ابھی پیج آپ باندھ رہے ہیں۔ کیا فرق رہا؟ انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم صدیقہ کو اللہ کا جز قرار دیا، تینوں طرح سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان فرمائی، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے، صحیح بخاری، یہ سورہ اخلاص کی تفسیر میں نا امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبنی ابن آدم، ابن آدم نے مجھے جھٹلا دیا، مجھے جھوٹا کہا۔ ابن آدم نے، آدم کے بیٹے نے مجھے جھوٹا کہا۔ کس کو؟ اللہ کو۔ کیسے کہا؟ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، یہ اس کے لائق نہیں تھا کہ مجھے جھوٹا کہتا۔ یا اللہ تجھے کیسے جھوٹا کہا؟ فرمایا فَأَمَّا، ہاں دوسرا، وَشَتَمَنِي، صرف جھوٹا ہی نہیں، اس نے مجھے گالیاں بھی دی۔ کس نے؟ آدم کے بیٹے نے۔ وَشَتَمَنِي، اس نے مجھے گالیاں بھی دی۔ کیسے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے گالی دیتا۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ، اس کا جھٹلانا یہ ہے، مجھے فَقَوْلُهُ، وہ کہتا ہے لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَعَنِي، کہ مجھے اللہ تعالیٰ قیامت کو لٹائے گا نہیں، دوبارہ پیدا نہیں کرے گا جس طرح اس نے مجھے پیدا پہلے کر لیا۔ اللہ اکبر، سورہ یاسین میں ہے، جس موقع پر آیت اتری، ایک کافر شخص قبرستان سے ایک بوسیدہ ہڈی پکڑی، نبی علیہ السلام کے پاس لایا اور اپنے انگلیوں سے نا اسے بری کرنے لگا، کہنے لگا تو کہتا ہے اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے پیش کرے گا، یہ دیکھ یہ ہڈی بوسیدہ ہو گئی، یہ ذرے ذرے بن رہی، کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ يُحْيِي، یہ کہتا ہے مثالیں بیان کر رہا ہے، کہتا کہ اللہ میں کیسے زندہ کر لے گا
جس اللہ نے تجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ بنانا اللہ کے آگے کو مشکل نہیں۔ اور اس حدیث میں بھی وہی لفظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پہلے تجھے پیدا کیا ہے جب تیرا کوئی نام و نشان نہ تھا، میں نے پیدا کیا، دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا جو کہتا ہے کہ اللہ قیامت کو نہیں اٹھائے گا وہ مجھے جھوٹا کہتا ہے۔ اور گالیاں کون دیتا ہے؟ وَأَمَّا شَتَمَهُ وَأَمَّا شَتْمُهُ، گالیاں کون دیتا ہے؟ جو کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، جو کہتا ہے اللہ نے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی اولاد ہے۔ فرمایا وَأَنَا أَحَدُ الصَّمَدِ، وہ تو اللہ کا جز بنا رہا ہے نا۔ فرمایا میں کون ہوں؟ وَأَنَا أَحَدُ، فرمایا أَنَا أَحَدُ الصَّمَدِ، میں واحد ہوں، یکتا ہوں، میرا کوئی جز نہیں، کسی طرح سے بھی میرا کوئی جز نہیں۔ الصمد، میں صمد ہوں، مصدر نہیں، مشتق نہیں، میں صمد ہوں، نہ میں کسی سے نکلا نہ مجھ سے کوئی چیز جدا ہوئی۔ لم الد ولم اولد، نہ میں نے کسی کو جنا نہ مجھے کسی نے جنا۔ ولم یکن لی کفوا احد، فرمایا میرا کوئی ہمسر نہیں، کوئی میرے برابر نہیں۔ اب آپ نے حدیث صحیح بخاری شریف کی سماعت فرما لی۔ جو آدمی کسی مخلوق میں سے کسی کو، نبی کو، ولی کو، بزرگ کو، عالم کو، مفتی کو اللہ کی ذات کا جز قرار دے، اللہ کی ذات کا جز قرار دے، حصہ قرار دے، وہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لائق نہیں تھا مجھے گالی دیتا۔ اب پہلے ذہن سازی کی، ذہن سازی کرنے کے بعد پھر پیغمبر کا تذکرہ کیا۔ جیسے وہ حیات بعد الممات کا مسئلہ آتا ہے نا، اپنا کاروبار چمکانے کے لیے سب سے پہلے لوگوں کا عقیدہ بناؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، یعنی آن کی آن فوت ہوئے پھر زندہ ہو گئے، ہماری سنتے بھی ہیں، ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہماری ایک بات سے باخبر ہیں۔ چونکہ نبی کا نام لو، لوگ عقیدت میں اس عقیدے کو قبول کر جائیں گے، عقیدت میں، کیونکہ نبی کی بات آئے گی عقیدت میں لوگ قبول کریں گے۔ جب لوگوں نے یہ عقیدہ قبول کر لیا بس ان کا داؤ لگ گیا۔ انہوں نے کہا اب کہہ دو جو بھی بزرگ دنیا سے چلا جاتا ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اگر بابا جی کے عرس پر آپ نے بکرا لے کر نہ آئے تمہارا جتنا مال ہے بابا جی نے دیکھ لیا سب مار دینا ہے، کیونکہ وہ پہلے ذہن سازی کی تھی۔ اسی طرح یہاں ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے بزرگ ہستیاں انبیاء علیہ السلام، ان کے بارے میں ان کو اللہ کا جز قرار دو۔ جب ان پر لوگوں کا عقیدت میں، جب لوگ عقیدہ ان کے بارے بنائیں گے تو پھر بزرگوں کے بارے میں خود بخود بنا لیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کا جز قرار دیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا نورم من نور اللہ۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے، من ہے نا، من تبییض کے لیے آتا ہے۔ من میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا نا کہ ہمارے مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح مئات عامل، 100 عامل کی شرح۔ اس میں جو حروف جارہ ہیں 17،
اس کے معانی بیان کیے جاتے ہیں کہ باؤ کتنے معنی میں آتا ہے، اسی طرح تا کتنے معنی میں آتا ہے، من کتنے معنی میں آتا ہے، الا کتنے معنی میں آتا ہے، وہ ہے من۔ اس کے اور بھی معنوں میں آتا ہے، یہ تمییز کا ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں نور من نور اللہ، نور ہے من نور اللہ، اللہ کے نور کا حصہ، من تمییز کا، اللہ کے نور کا حصہ۔ اب اللہ کا نور کون سا لیا مراد؟ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ نے پوچھا حال رأیت ربک، اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا ہوا نور انا رآہ، وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ کی ذات نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اب یہاں بڑے بڑے داؤ لگائے۔ دیکھیں قرآن پاک نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ باقی رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ یہ اللہ کے اتنے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے اپنے بندے پر وحی نازل کی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں امت میں سب سے پہلی میں ہوں، امت میں سب سے پہلی میں ہوں جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے ان آیات کے بارے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ جو قرآن پاک سورہ والنجم اذا ہوا، اس میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے اتنا قریب ہو، وہ اس کے اتنا قریب ہوا، بس اس کے اتنا قریب ہوا حتیٰ کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہا یا اس سے بھی کم رہا، پھر اس نے اس پر وحی کی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات کے اتنے قریب چلے گئے تھے؟ فرمایا شاہ نہیں، اب جھوٹ بولنے والوں نے اخیر کر دی، حدیث کو پس پش ڈال دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ اللہ نے اپنی کلائیوں میں لے لیا۔ آجا میرے حبیب، اللہ اکبر۔ اماں جی فرماتی ہیں سب سے پہلے میں ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ نہیں، یہ نہیں کہ میں اللہ کی ذات کے اتنا قریب ہوا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے۔ جبریل نے بھی آپ کا ساتھ ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں چھوڑا، صحیح بخاری میں لفظ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ اس سے مراد جناب جبریل علیہ السلام ہیں کہ وہ اپنی اصلی حالت میں میرے سامنے آئے۔ اصلی حالت کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام کے 600 پر صرف 2 مرتبہ اصلی حالت میں آپ کے سامنے ہوئے ہیں جناب جبریل علیہ السلام۔ ایک غار حرا میں، پہلے آپ نے خواب میں دیکھا، پھر بیداری میں دیکھا۔ ایک غار حرا میں، دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا۔ تیسری روایت بھی آتی ہے لیکن وہ سند ضعیف ہے، تیسرا موقع۔ صحیح روایتیں یہ 2 ہیں۔ اب حضرت جبریل اپنی اصلی حالت میں آئے، جو جبریل کو اللہ کی طرف سے پیغام ملا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، پس اس نے وحی کی۔ کس نے؟ اس کا مرجع اللہ نہیں، اس کا مرجع جبریل ہے۔ جبریل نے وحی کی، اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل نے حضرت پر وحی کی۔
فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، کدھر وحی کی؟ اللہ کے بندے پر، ما اوحیٰ، جو بھی وحی کی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے پاس گئے ہی نہیں، وہ تو بھی بڑی دور تھی، اللہ کی ذات پاک عرش عظیم پر تھی، آپ کا جانا سدرۃ المنتہا تھا۔ دوسری ایک روایت بیان کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اپنے اللہ کو دیکھا بڑی خوبصورت شکل میں۔ دیکھیں جی، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، پیغمبر نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بھائی نہیں، بالکل یہ بات درست ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، لیکن ہے تو خواب، بیداری کی بات تو نہیں ہو رہی۔ بیداری کی تو جو من گھڑت باتیں ہیں وہ اس کا رد حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت نے کر دیا۔ اب خواب کی بات ہے، نبی علیہ السلام نے ابن ماجہ میں آتا ہے، آپ نے خواب کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ خواب کبھی انسان کو شیطان کی طرف سے آتا ہے پریشان کرنے والا، کبھی یعنی جھوٹا خواب، کبھی انسان کے خیالات خواب بن جاتے ہیں اور کبھی خواب خیالات بن جاتے ہیں، 2 صورتیں ہوئی۔ تیسرا، کبھی مومن کو سچا خواب آتا ہے، سچا، اس خواب کی پھر 2 شکلیں ہیں، 2 قسمیں اس کی۔ کبھی وہ خواب من و ان، جو خواب آیا بیداری میں دیکھ لیا، اور کبھی اس کی تعبیر نکالی جاتی ہے، خواب میں اس کی کوئی تمثیل دکھائی گئی، اس کی تعبیر اب بیداری میں ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں کوئی ڈراؤنا خواب آئے کسی کے سامنے بیان نہ کرو، اپنی بائیں سائڈ 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ تھوک دو، ہلکا ہلکا دھتکار دو، اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا، لیکن کسی کے سامنے بیان نہ کرنا۔ جب خواب آپ کو اچھا آئے تو کسی ہمدرد اور اہل علم کے سامنے بیان کرنا جو تعبیر جانتا ہو۔ یہ فن ہے، یہ علم ہے، میرے پاس نہیں۔ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں، میں نے صاف کہہ دیتا میرے پاس تعبیر الرؤیا کا علم نہیں، اور یہی ہونا چاہیے، جس چیز کا علم نہیں صاف کہہ دو علم نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ بھی ایک علم ہے، جس کا علم نہیں صاف کہہ دو مجھے نہیں پتا۔ فرمایا کسی ہمدرد عالم دین کے سامنے بیان کرو، وہ اس کی اچھی تعبیر جو بنتی ہے وہ نکالے۔ اب یہاں پر بات ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے خوابوں کی کئی مرتبہ تعبیر بیان کیا کرتے تھے۔ فرمایا میں سویا تھا، رات کو مجھے خواب آیا، میں نے دیکھا لوگوں نے کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا یہاں تک، کسی کا یہاں تک، کسی کا یہاں تک، لیکن میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا اس کا کرتا زمین پر گھسیٹتا جا رہا ہے۔ اب ظاہری طور پر تو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھنے سے، لیکن خواب میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے اس کی تعبیر نکالی ہے، یہ عمر کا دین ہے، یہ عمر کا ایمان ہے، اتنا لوگوں سے بڑھ کر یہ دین میں مضبوط ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، بھئی آج رات فجر کی نماز کے بعد آپ اکثر بیان کیا کرتے تھے، فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ رات کو بکھرے ہوئے بالوں والی سیاہ فام عورت دیکھی، وہ مدینہ سے نکلی جحفہ میں چلی گئی۔ میں نے اس کی تعبیر نکالی ہے، مدینہ کی جو وبا تھی نا اس کو اللہ نے اٹھا کر جحفہ میں ڈال دیا، اب مدینہ کی وبائیں ختم ہو جائیں گی۔ اب اللہ کے رسول نے اپنے خوابوں کی تعبیریں بیان کی، لیکن بعض خوابوں کی نہیں کی بیان، اس میں حکمت ہوگی کوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے خواب میں اپنے اللہ کو خوبصورت شکل میں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی نے اس کی تعبیر بیان کی یا اس میں کہا کہ یہ خواب سچی یا من و ان، میں نے دیکھ لیا اللہ کو؟ نہیں، نبی علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان نہیں کی، ہم بھی کوئی تعبیر اس کی بیان نہیں کر سکتے، اور یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی رؤیت پر دلیل نہیں بن سکتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا
جو تجھے کہے، مسروق جو رضائی بھتیجا تھا ان کا، اس نے پوچھا تھا نا اماں جی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو بیداری میں دیکھا ہے۔ فرمایا مسروق تو نے ایسا سوال کر دیا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تیرا سوال سن کر۔ اماں جی کیا ہوا؟ فرمایا جو تجھے کہے کہ نبی کریم نے بیداری میں اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، جو کہے کہ نبی پاک کل کی باتیں جانتے ہیں، غیب جانتے ہیں، وہ جھوٹا ہے، جو کہے نبی پاک نے دین کی کو بات چھپائی ہے وہ جھوٹا ہے۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ نے رد کر دیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے، اس ذات کو دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، پیغمبر سے بڑی شان والا دنیا میں کوئی فرد نہیں آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی بیداری میں اللہ کو ذات کو نہیں دیکھا، اور جو اللہ کی ذات ہے وہ نور ہے، اور وہ نور کون سا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی نکلا نہ وہ کسی سے نکلا۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں کچھ دلائل عرض کروں گا اسی بات پر، چونکہ عقیدے کا یہ مسئلہ ہے نا کہ اللہ کے رسول نور من نور اللہ، یہ وہی بات ہے جیسے یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا عزیر علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز قرار دیا، اللہ کی ذات کا۔ ہمارے مسلمان بھی نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا جز قرار دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات نور ہے، جب اللہ کے نور سے نور نکلا تو اللہ کی ذات کا حصہ بن گیا۔ اس میں جو جہاں جہاں پر وہ طویلات فاصلہ کرتے ہیں وہ میں انشاءاللہ ساری آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سے ہمیں عقیدہ سمجھنے کی اور عقیدہ توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اونٹ کی قربانی میں حصہ لینے والے حضرات قاری محمد سلیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فی کا حصہ 18,000 روپیہ، جس نے اونٹ کی قربانی میں کسی میرے بھائی نے حصہ ڈالنا ہو تو مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے نا عبداللہ بھائی نے رابطہ کیا تھا کہ ہم نے اس طرح اونٹ لیا ہے۔ میں نے کہا ایک حصہ تو میرا رکھ لو، میں کوشش کروں گا 2 حصوں کی۔ تو ابھی وقت ہے، اگر کسی آدمی نے حصہ ڈالنا قاری صاحب سے رابطہ کریں، اگر اس سے زیادہ ہوگے تو کوشش کریں گے اور اونٹ لے آئیں گے۔ تو اس لیے ابھی 18,000 ہوگا، بعد میں جو اس کی مزدوری وغیرہ ہوگی نا کسائی کی وہ تو بعد میں ہوگی نا، سب مل جل کر ادا کریں گے۔ ابھی 18,000 حصہ ہے۔ کوئی اور میرے بھائی کسی کا کوئی سوال مضمون کے متعلق؟ جزاکم اللہ خیر، بارکم اللہ فی الدارین۔